میں آن لائن شاپنگ کے پارسل میں ڈیلیوری بوائے کی جاب کرتا تھا۔ میں لوگوں کے پارسل ان کے گھر ڈیلیور کرنے جاتا تھا۔ ایک دن 26 جولائی 2023 کو بھی میں روزانہ کی طرح پارسل ڈیلیور کرنے کے لیے نکل گیا۔ اس میں ایک پارسل ایک لڑکی کا بھی تھا۔ میں اس لڑکی کی لوکیشن پر پہنچ گیا اور میں نے اسے بولا کہ میم آپ کا پارسل آیا ہے، لے لیجئے۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ پھر جب میں رات کے قریب 10 بجے کے ٹائم اپنا واٹس ایپ آن کرتا ہوں تو مجھے اس لڑکی کا میسج آیا ہوا ہوتا ہے اور اس نے ہائے کا میسج کیا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی ڈی پی سے اسے پہچان لی، جس کو میں شام میں پارسل دے کر آیا تھا۔ میں نے اس کو رپلائی کر دیا کہ جی بولیے، کیا بات ہے۔ اس نے میرا میسج سین کر لیا، لیکن اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں اپنی روٹین کے مطابق اپنے کام پر چلا گیا اور جب میں رات میں واپسی آیا تو جب میں نے واٹس ایپ آن کیا تو اس کا دوبارہ میسج آیا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہائے، آپ کیسے ہیں؟ میں نے اسے بولا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اس بار بھی اس نے میرا میسج سین کر لیا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ ایسے کرتے کرتے اس لڑکی کو پورے 8 دن گزر گئے۔ پھر اس نے 9ویں دن بعد مجھے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جی بولیے، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کی اور اس نے مجھے ڈائریکٹلی آئی لو یو بول دیا۔ میں اس کا میسج دیکھ کر تھوڑا سا ہنسا اور اسے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ مذاق نہیں ہے، میں بالکل سچ بول رہی ہوں۔ میرا یقین جانو کہ مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ جس دن آپ مجھے پارسل دینے آئے تھے، میں آپ کو دیکھتے ہی آپ کو پہلی نظر میں ہی اپنا دل دے بیٹھی اور میری اتنے دن سے ہمت نہیں ہو رہی تھی بتانے کی۔ اب میں نے بہت ہمت کر کے آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دی ہے۔ میں نے سے کہا کہ اچھا تو ایسی بات ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، اور میں نے آپ کو اپنے دل کا حال بیان کیا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے پیار ویار پر کوئی یقین نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے میں لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں، مجھے بھی اب پیار سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میں اس کے پیار میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ پلیز ایک بار میرا یقین کر کے دیکھو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کا یقین کبھی نہیں توڑوں گی، میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ پلیز یہ میرا پرپوزل ایکسپٹ کر لو۔ میں اس کی یہ بات سن کر تھوڑی دیر چپ رہا۔ اس کے بعد میں نے اسے بولا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ پرماننٹ رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے،
ورنہ مجھے یہ پل دو پل کا پیار نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ بات سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں لائف ٹائم آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور میں آپ سے شادی بھی کروں گی۔ پھر میں نے اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، اسے یہ کہہ کر کہ مجھے کبھی دھوکہ مت دینا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اس کی کاسٹ خان برادری سے تھی اور جبکہ میں انصاری فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہماری کاسٹ کا تو ڈیفرنٹ ہے، کیا پتہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کے ابو منع کر دیں۔ وہ بولی مجھے چھوڑ دیں، کاسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ہیں تو مسلمان نا۔ پھر ہم روز صبح شام باتیں کرنے لگے، لیکن میرا دل اس پر پوری طرح سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے کہہ بھی دیا، یار میرا دل تم پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ پر یقین نہیں ہے تو تم مجھے ویڈیو کال کر لو اور میں تمہارے سامنے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہوں گی کہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں اور اپنی آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے قرآن پاک کی قسم اٹھانے کا کہا تو میں نے اسے فوراً روک دیا اور میں نے اسے کہا کہ اب مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، میں مان گیا تمہاری بات کو۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ میرے لیے قسم اٹھانے کو تیار ہے تو یار حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ ہم دونوں کی باتیں لمبی ہوتی گئیں۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تم اندھے ہو جاؤ، اگر تمہاری آنکھیں میرے علاوہ کسی اور کو دیکھیں، دنیا کی ساری لڑکیاں تمہاری بہنیں ہیں صرف مجھے چھوڑ کر، اور میرے بھی سارے بھائی ہیں صرف تمہیں چھوڑ کر۔ جب وہ ایسی باتیں کرتی تھی تو مجھے واقعی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اتفاق سے وہ میرے گھر سے 2 کلومیٹر دور رہتی تھی۔ پھر ایک دن ہم نے ملنے کا پلان بنایا اور ساتھ بیٹھ کر کافی پینے کا موقع ملا۔ اس نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ میں یہ ہاتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسے ایک بہت پیاری سی گھڑی بھی گفٹ کی۔ ہمیں بات کرتے ہوئے 2 مہینے گزر گئے۔ اس نے مجھے ایک دن کہا کہ میں آپ سے ایک بات کروں۔ میں نے اس سے کہا جی بولیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میرا 1 سال پہلے ہی رشتہ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں اسے حیرانی سے بولا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ بولی کہ تم پریشان نہیں ہو، میں تمہاری ہی ہوں اور ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی، اور میں شادی بھی تمہارے ساتھ ہی کروں گی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ رشتہ مجھے منظور نہیں تھا، اس لیے کہ وہ لڑکا میری عزت نہیں کرتا تھا، ہر وقت مجھے گندی گندی گالیاں دیتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے یقین دلایا اور میں اس کی بات پر یقین کرتا چلا گیا۔ میں اس کا بہت خیال رکھنے لگا، اس کے گھر جا کر اسے کھانے پینے کی چیزیں دے کر آتا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہونے پر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔
اس نے مجھے کہا کہ تم میری اپنی امی سے بات کرواؤ۔ اس نے میرے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بہت جلد نکاح کر لوں گی۔ ہمیں بات کرتے کرتے 5 مہینے گزر گئے اور ایک دن اس نے کہا کہ سوری یار، میں نے اپنے گھر میں بات کی تھی لیکن اب میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے جو بھی کچھ کہا تھا سب کچھ اپنی طرف سے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، کب ہوا اور کیسے ہوا۔ ایک دن اس نے مجھ سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے اور مجھ سے بریک اپ کر لیا۔ مجھے اس کے وعدے یاد آتے ہیں کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی، میں تم ہی سے شادی کروں گی، میں تم ہی سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے کوئی پیار ویار نہیں کرتی، میں بس تمہارے دل کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں پوری طرح ذہنی طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ اس سے جدا ہونے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج وہ جب بھی مارکیٹ آتی ہے مجھے کال کر کے کہتی ہے کہ میں مارکیٹ آئی ہوئی ہوں۔ میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکل پڑتا ہوں۔ جس لڑکے کا وہ اکثر ذکر کرتی تھی کہ وہ لڑکا مجھے گندی گندی گالیاں دیتا ہے، آج اسی کے نام کے پیار بھرے اسٹیٹس لگاتی ہے وہ، اور وہ شادی بھی اسی سے کرے گی۔ مجھے ان چیزوں سے زیادہ افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ اس نے میرے سامنے یہ کہا کہ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہوں کہ میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں۔ جو انسان اس حد تک گر سکتا ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی محبت بھی کرے گا۔ میں اس کے لیے کبھی بد دعا نہیں کروں گا، بس میں اس کے لیے ایک ہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک اسے ہدایت دے۔ کیا ہوا اگر آج وہ میرے ساتھ دھوکہ کر گئی، لیکن آج بھی میں اسی سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ اسی سے کرتا رہوں گا۔